غزوہ احد کو دیکھا، یہ بھی اللہ کے رسول پر جان نثاروں کا ایک مقام تھا، لیکن رسول مقبول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان جان نثاروں کی کیفیت کو بھی یہ بیان فرمایا کہ بدر والے احد کا والوں سے بہت افضل ہے، بدر والے احد والوں سے افضل، حالانکہ وہی غزوہ ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی، لیکن فضیلت اس دن کو ہے۔ بزرگوں کو کیوں فضیلت ہوتی ہے؟ تو بزرگوں کے تعلق سے ہے کہ وہ عمر میں زیادہ ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ان کا مقام بڑا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ کتنی بھی بڑی عمر کا ہو اس کو عقل نہیں ہے تو بڑا نہیں ہوتا، ایسا مقولہ ہے۔ لیکن بدر والوں نے جو دیکھا ہے، جس میں سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں میدان میں چل کر بتایا اور ایک لکیر اس مقام پر کھینچی گئی، اتبا یہاں مرے گا، لکیر کھینچی گئی، شیبہ یہاں مرے گا، لکیر کھینچی گئی، ولید مرے گا، وہاں لکیر کھینچی گئی، ابو جہل مرے گا، وہاں لکیر کھینچ دی گئی۔ تو جتنے مرنے والے اتبا، شیبہ، ولید اور ابو جہل، یہ جتنے مرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ یہاں مرے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں دوڑ کے ہوئے گیا اس جگہ پر جہاں لکیر کھینچی گئی تھی، وہ ایسے ہی مرے تھے کہ لکیر ان کی پیٹھ کی ریڑھ کے برابر، یعنی پیٹھ کا، یعنی نہ ادھر مرنے والا ہٹا نہ ادھر مرنے والا ہٹا، ٹھیک اسی جگہ مر گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہلے ہی بات بیان فرما دی تھی کہ یہ یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا، یہاں۔ یہ بدر کے واقعے کو بیان کر، مجھے یہاں بیان کرنا یہ نہیں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو کوئی اگر اس طریقے سے گفتگو کرے کہ کل کیا ہوگا وہ ہم کو معلوم نہیں، اور پیٹ میں کس کے ماں کے کسی کیا لڑکا ہے لڑکی ہم کو نہیں معلوم، تو اس طریقے سے خیالات ہمارے تبدیل ہو گئے، اور اللہ کے رسول نے کل کون کہاں مرنے والا ہے یہ خبر پہلے ہی دے چکے تھے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا اللهم صل علی سیدنا اللهم صل علی سیدنا اللهم صل علی سیدنا بیٹھے ہیں آپ تھوڑا سا کچھ وقت لینے کے لیے۔ تو رسول مقبول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تشریح کی، دیکھیے اب ہمارے بزرگوں سے نسبت اور عقیدت اور ادب و احترام کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ علم نے تکبر کی طرف لے گیا تو وہ بدترین جاہل ہوتا ہے، اور علم نے ایسا کیا کہ وہ کھڑی شاخ تھی اس کو جھکا دیا مان ڈالی کے پھلدار درخت کے، اس علم کی کیا کیفیت؟ تو وہ علم جو اپنے بزرگوں کا ادب جانتا ہے، علم وہ ہے جو اپنے بزرگوں کا ادب جانتا ہے، اس کا نام علم ہے۔ جو بزرگوں کی بے ادبی کرے گا الطریق کلہ ادب، اس کو کوئی راستہ ہی نہیں ہے،
ادب جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس راستہ ہی نہیں. تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا. تو ہمارے آپ کے زبان میں کہاوت ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یہ پرانی بات ہے. تو میں اس واقعہ بدر کی طرف جا رہا تھا کہ آپ ہم یہ سوچتے چلے آ رہے ہیں، یعنی یہ باتیں کیوں بیان کرنی پڑتی ہیں، اس کی وضاحت کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. آپ کے علم میں اضافہ ہو یہ نہیں ہے، مگر ایک ایسا دور آ گیا کہ نصف النہار دوپہر کے سورج کو اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ دوپہر کے ہیں. سورج کے دوپہر پہ رہنے کے لیے کوئی اگر یہ دلیل پوچھتا ہے کہ وہ دوپہر یہ ہے اس وقت، یہ کیا ثبوت ہے؟ یعنی کھلا سورج ہے، سب کے سامنے روشن ہے اور دوپہر برابر ہے. لیکن کچھ ایسے بات بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ دوپہر کیوں ہوئی اور کس طریقے سے، اس کی دلیل کیا ہے. تو اسی قسم کے سوالات ہی آج کل یعنی رسول مقبول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے تعلق سے اول سے لے کر آخر تک اسی قسم کے سوالات پیدا ہوتے گئے، ہوتے رہیں گے اور ہوتے جا رہے ہیں. تو اس واقعے کی طرف جاتا ہوں، لیکن واقعے میں الجھانا نہیں تھا. بدر کے اس دن رسول مقبول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کل میدان میں کون کس جگہ مرے گا اس کا نام لیا، اس جگہ لکیر بھی کھینچی گئی. عتبہ کہاں مرے گا اس کی لکیر کھینچی گئی، شیبہ کہاں مرے گا اس کی لکیر کھینچی گئی، ولید کہاں مرے گا اس کی لکیر کھینچی گئی. اور اس پر گواہی سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے دیا کہ دوڑ کر میں نے جا کر دیکھا کہ ٹھیک اسی جگہ وہ مرے پڑے تھے جہاں کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا. جیسے ریڑھ کی ہڈی یعنی جیسے پیٹھ کا ہے ہمارا پچھلا نل ہے، وہ ٹھیک ویسے لکیر تھی. یعنی لکیر میں بھی ایک تھوڑا برابر فرق نہیں کہ کس جگہ مرے گا، اس جگہ میں بھی ایک سود برابر فرق نہیں ہے، ٹھیک ویسے ہی مرے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے. اب جو ہے ان کی کیفیت، ان کے تعلق سے ہم سوچنا یہ کل کی کیا خبر ہے، یہ ایسا نہیں. ہم اور آپ کو اس طریقے سے پیچیدگیوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ ہم ایسے، حالانکہ اس کے لیے دلائل موجود ہیں، براہین قاطعہ آپ کے سامنے ہیں کہ اس کے باوجود بھی دوپہر کیا معنی ہے، آفتاب جو ہے سامنے، اس کے کیا معنی ہیں. یعنی ایسی تو کسی زمانے میں فلسفی کی جو ضرورت پڑی تھی کہ اس کو دلیل کے ذریعے سے سمجھایا جائے کہ دوپہر کے وقت میں ہماری چھاؤں ہمارے پاؤں کے نیچے آتی ہے، اس وجہ سے دوپہر ہوتی ہے، اور اس کی تمازت شمس میں اتنا اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے دو سانس جو انسان کے شمسی قمری چلتے ہیں وہ دونوں سانسیں ایک ساتھ چلتی ہیں، اس وجہ سے. یعنی یہ ساری دلیلیں جو ہے دوپہر کو سمجھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی ہم جو ایک مقام پر جانا تھا بلندی کے، ادھر سے جا کے ایک پستی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس حجت کو پورا کرنے کے لیے وقت ہمارا خراب ہو رہا ہے. حالانکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں، لیکن لوگ سوچنے پر مجبور کریں کہ ایسے ایسے ایسے. تو بدر کے واقعے کو اور اس کی فضیلت احد والوں کو نہیں ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدر والوں نے ایک جو کا دانہ، یعنی وقت کی فضیلت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدیم و تاخیر، اس زمانے سے بعد کے زمانے میں، اسی زمانے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ظاہری طور پر جو ہم کہتے ہیں، اس میں اسی زمانے میں اتنا فرق ہوا کہ جو کا دانہ بدر والوں کا پہاڑ احد والوں سے بہتر ہے. یعنی کیسے عاشق رسول تھے، عشق کی تمنا، عشق کس قسم کا تھا، چاہنے والے کیسے تھے. تو رسول مقبول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی تو اس مقام سے، اس دن سے دوسرا دن ایمان لانے کے پہلے جس نے ایمان لایا وہ دوسرے دن کی ایمان لانے والوں سے افضل ہے.
یہ حقیقت ہے. یہ اس کو سمجھانے کے لیے موٹی بات نہیں ہے, چھوٹی بھی نہیں ہے, لیکن موٹی بات سمجھنے کی ہے کہ کل جس نے ایمان لایا, آج کے ایمان لانے والے سے ایک دن کی فضیلت اس کو ہے. تو ہم سے پہلے جو زمین پر آئے خاصان خدا, مقبولان بارگاہ, اللہ والے جو بھی کچھ زمین پر آئے, ان کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے اس سرسری سطحی طور پر ہم دیکھیں کہ ایک دن کا پہلے ایمان لانا بعد کے ایمان لانے والوں سے افضل ہے. اب بتائیے صحابہ کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے, صحابہ کے بعد تابعی کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے, تابعی کے بعد تبا تابعی کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے, اس کے بعد اولیاء اللہ کی عظمت اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے. یعنی ایک دن گزرتا جا رہا ہے اور فضیلت میں آپ سمجھتے جا رہے ہیں وہ دن بہت ہی فضیلت والے تھے. وہ ایک دن کی حیثیت, اگر کوئی آج 1400 سال کے بعد اگر یہ کہے کہ وہ ہم برابر ہیں, تھوڑی دیر کے لیے کسی کا اگر ایسا خیال گزرتا ہو, قرینہ تو یہی بول رہا ہے کہ بدر والے ایک جو کا دانہ اللہ کی راہ میں لٹائے ہیں تو احد والے ایک پہاڑ لٹا دیں گے تو اس کی برابری نہیں ہو سکتی. اب اس اعتبار سے اس دن کے لوگوں کی برابری اسی زمانے میں نہیں ہو سکی, تو 1500 سال کے بعد اب برابری کرنے والے تو سامنے تشریف لائے. وہ کیسا ہوگا یہ تو سوچنے کی بات ہے, ہو ہی نہیں سکتا, محال ہے, عقل قبول نہیں کرتی جس ایمانیات کے اندر. ویسے دلائل عقلیہ دلائل نقلیہ سے آپ حجت کر سکتے ہیں